اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی قعیقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے، جن کا ترجمہ ہے: اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی بعثت کی پیشین گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہیں۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سوالات کا اور مسائل کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کھلے دشمن بن جائیں گے اور مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے۔ اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم تو ریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے اصلاح دارین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا: وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک بھون چڑھا کر بولے: اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے میری قوم، اللہ واحد ہے، اس سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام یہود پر بجلی کی مانند گرا اور غم و غصے سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے: یہ شخص ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرا پروازی کا اندیشہ تھا۔ اس واقعے سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم ان کے مقاصد پورے کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ ملے رہیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، بظاہر ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن جب ان کے مخالف ہم نے کوئی قدم اٹھایا یا ان کی
مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے ہرگز دوست نہیں ہیں۔